میں بتاؤں 10 محرم کو کیا ہوا تھا. امام حسین پاک کے 6 مہینے کے بیٹے اللہ اللہ سید زادے. آج اتنی نسلوں کے بعد ہم سید ہیں تو ہمارے سب لوگ ہاتھ چوم رہے. وہ تو سگے بیٹے تھے حسین پاک کے, ان کے حلقوم پہ تیر لگا اور امام حسین پاک کے بازو میں وہ حلقوم کو چیرتا ہوا یہاں پہ بازو میں پیوست ہو گیا. شہید ہو گئے کربلا کی ریت پہ رکھے تھے. 3 دن کے بھوکے اور پیاسے. آپ جانتے کیا ہوا تھا؟ سیدہ زینب پھپھو سے دیکھا نہیں گیا. امام حسین پاک کے بیٹے علی اصغر ہوٹ خشک ہو گئے, حلق سوکھ گیا. پھپھو نے گود میں لیا, کہنے لگی بھیا حسین بچے کی حالت دیکھ رہے. حسین لے کے کربلا میں چلے گئے. ظالموں نے تیر برسا, ایسا تیر چلایا جو جانوروں پہ چلایا, گھوڑوں وغیرہ پہ, حلقوم کو چیرتا ہوا یہاں. سیدہ زینب کے دونوں بچے آن محمد. سیدہ زینب آئی اپنے بچوں کو لے کر کے. حضرت امام حسین اور حسن کے بھانجے, یہ سگے بھانجے, کہہ رہے ماما ہم بھی کربلا کے میدان میں اسلام میں ہماری بھی قربانی لگ جائے. اللہ اللہ بھانجے دونوں سر پہ ہاتھ رکھ رہے اور کہہ رہے بیٹا تم میری بہن کے بچے ہو, کیسے اجازت دے دوں؟ نہیں ماما اجازت دے دو. بہن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بھیا میرے پاس کوئی اور دولت ہوتی تو میں پیش کر دیتی. تمہارے نام پہ نانا کے دین پہ جان قربان ہے. کہا بھیا میری یہی دولت ہے دین کے راستے میں قربانی کے لیے. اللہ اللہ دونوں بچے وہ بھی شہید ہوئے, وہیں پہ لیٹے. حضرت عباس کے دونوں بازو کٹ گئے, وہ بھی شہید ہوئے, وہیں پہ لیٹے. حضرت قاسم بھی شہید ہوئے, وہیں پہ لیٹے. اب ظالموں نے کیا کیا ذرا سنو. امام حسین پاک پہ بھی رحم نہیں کیا. حسین پاک کربلا میں چلے, جیسے ہی گھوڑے پہ بیٹھے لگام کھینچی, حضرت سکینہ نے گھوڑے کا پاؤں پکڑ لیا. حسین سے بولی ابا جان آپ کہاں جا رہے ہو؟ جہاں سے بھیا واپس نہ آئے. 6 مہینے کا بھیا وہ بھی شہید کر دیا ظالموں نے. حضرت قاسم بھیا کو شہید کر دیا. پھپھو کے بیٹے آن محمد کو شہید کر دیا. اللہ اللہ کہا چچا جان عباس کے بازو کاٹ دیے. اے ابا جان آپ جا رہے ہو؟ سیدہ زینب دوڑی اور گود میں لے لیا. کہا بیٹی تمہارے ابا دین کو زندہ کرنے جا رہے, نانا کا کیا ہوا وعدہ پورا کرنے جا رہے. اللہ اللہ حسین پاک ہے, ظالموں نے ان کو بھی شہید کر دیا. 10 محرم کو ہوا تھا. اب وہ سید زادے آج ہمیں یہ علماء سراہنے بٹھا رہے. اتنی نسلوں کے بعد یہ بزرگ لوگ, بڑے بڑے لوگ مکہ مدینے میں کہ مفتی صاحب سے یہ صاحب یہاں بیٹھو. میں جب کہ اس میں لگا ہوا تھا کہ یہ سرانے بیٹھو, وہ سگے بیٹے تھے. اب ظالموں نے ان سید زادیوں جن کے بارے میں تطہیر آئے, تطہیر نازل ہوئی, ان کے خیموں میں آگ لگا دی, خیمے جلا دیے. حسین پاک کی سگی بیٹی ہے اور سگی بہن اور بی بی اور بیٹا بھی, کسی کے ہاتھ آگے کو باندھے, کسی کے پیچھے کو باندھے. امام زین العابدین سگے بیٹے سگے, انہیں بخار تھا. ظالموں نے تماچے تھپڑ مار کے گریبان پکڑ کے ہاتھ کو باندھ کے باہر ڈال دیا. سیدہ زینب کہہ رہی ہے بھائی چلا گیا, امی جان ابا جان میری پوری دولت چلی گئی مگر نانا کا دین زندہ ہو جائے. سیدہ سکینہ ڈھونڈ رہی تھی 7 سال کی بچی, عربی میں جن کا نام سکینہ آتا مگر اردو میں سکینہ بول رہا ہوں تاکہ سمجھ جاؤ. ڈھونڈ رہی ہے میرے ابا کی لاش کا, ابا کی لاش کا. کان میں
ظالم یزیدی کتے کی نیت پڑی، اس سونے پہ اس بالی پہ نیت پڑی، لال لال آکے نکالتا ہوا سیدہ سکینہ چھوٹی سی بچی 7 سال کی، امام حسین پاک کی سگی بیٹی تھی، جن کے تلووں کا پانی مل جائے تو ہمارے لیے شفا بن جائے۔ ظالم ان کی طرف کو دوڑا، سیدہ سکینہ چیخ مار کے دوڑ پڑی۔ کربلا کے میدان میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، 10 تاریخ کو یہ ہو رہا تھا، 10 تاریخ کو ہو رہا تھا۔ اور کیسے مسلمان تم حسین پاک کے چاہنے والوں، تمہیں ڈھول میں لگا دیا، تمہیں میلوں میں لگا دیا، تمہیں جو تیری میری بہن بیٹیوں کے تکنے میں لگا دیا، ارے تمہیں حسین پاک سے دور کیا جا رہا۔ پیارے تمہاری عادت یہ ہوتی، اگر 10 محرم ہوتا تمہارا روزہ ہوتا تاکہ ان کی بھوک پیاس یاد آ جاتی اور روزہ رکھ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہوتے اور ان کا نبی کے بچوں کا صدقہ اپنی اولاد کے لیے مانگتے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے، حسین پاک بھی راضی ہوتے اور نبی پاک بھی راضی ہو جاتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہید حق۔ آپ جانتے ہیں 10 محرم کو کیا ہوا؟ سیدہ سکینہ حسین کی بیٹی نے چیخ ماری اور دوڑ پڑی۔ یہ ظالم نیلی پیلی لال آنکھ نکال کے بال پھیلے ہوئے دوڑا، دیو کی طرح تھا۔ سیدہ سکینہ چھوٹی بچی کتنا دوڑے گی، تھوڑی دور کربلا کے میدان میں دوڑی۔ اس ظالم نے بڑھ کے پیچھے سے یہاں گردن کے نیچے اتنی زور سے پوری طاقت سے تھپکی ماری، حسین کی بیٹی منہ کے بل کربلا کی ریت میں گھسٹ گئی۔ اور تمہارے بچے کیا کر رہے ہیں؟ پڑھتا کوئی قرآن، کراتا کوئی قرآن خوانی کہ یہ سکینہ کے نام کی قرآن خوانی کرا دو، علی اصغر کے نام کی کرا دو، کراتا کوئی؟ ہماری تمہاری بہن بیٹیاں میک اپ کر کے میلے کو جا رہی ہیں، لا حول ولا قوت۔ وہاں پہ لڑکے بھی میلے پہ جا رہے ہیں، کچھ لپھنگے لڑکے انہیں اپنی تاریخ سے ہٹا دیا، میلوں میں اس بساط خانے کی دکانوں میں گھوم رہے ہیں، کسی لڑکی کے کندھا لگ جائے، ہاتھ ڈوب کے نہیں، کیا جملہ بولا منہ سے غلط نہ نکل جائے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، تمہیں صحیح بتا رہے ہو، راستے سے ہٹایا جا رہا ہے۔ میں نہیں چاہوں گا اگر ڈھول بجانا جائز ہوتے تو سب سے پہلے میں کہتا حضرت سکینہ کی آنکھوں میں ریتا، ناک میں ریتا، چہرہ گھسٹ گیا۔ اب بتاؤ، یزیدی ڈھول بجاتے تھے اور حسینی اگر ڈھول بجا لیں تو کیسے ان کی روح خوش ہو؟ تمہیں اللہ و رسول کا واسطہ، تمہیں نبی کا واسطہ، پنجتن پاک کا واسطہ، کوئی کام ایسا مت کرنا جس سے فاطمہ کے جیالوں کو تکلیف پہنچ جائے، جس سے نبی کے بچوں کو تکلیف پہنچ جائے۔ مجھے پتہ نہیں آپ کے گاؤں سے کیوں محبت ہونے لگی۔ اللہ اللہ، امام حسین پاک کی بیٹی گھسٹ گئی، ناک رگڑ گئی، خون نکلنے لگا، کب کب آنے لگی، کب کب آنے لگی۔ ظالم نے پکڑ لیا اور جیسے ہی کان کی طرف کو ہاتھ چلایا، سیدہ سکینہ نے چہرہ گھما لیا۔ اس ظالم نے اتنی زور سے تھپڑ مارا، تماچا مارا، یہ 5 انگلی حسین پاک کی بیٹی کے چہرے پہ چھپ گئی۔ ایک فرشتہ کر کے کہنے لگا، مولا مجھے اجازت دے دے، اے اللہ میں اس ظالم کے ایسا تھپڑ ماروں کہ زمین میں دھسا دوں گا۔ اللہ نے کہا تیری ضرورت نہیں پڑے گی، ارے تو دیکھتا نہیں ہے نبی کے بچوں کو، ذرا دیکھ دین کی خاطر کیسی قربانیاں دے رہے۔ اللہ نے کہا قسم ہے مجھے اپنی کبریائی کی، اگر خاندان نبی کا ایک بچہ ہاتھ اٹھا کے ایک مرتبہ مجھ سے کہہ دے تو اس کے الفاظ سے پہلے میں ان ظالموں پہ آسمان گرا دوں گا۔ مگر ان کا صبر نہیں دیکھتا تو
سیدہ سکینہ کی چیخ نکل گئی. اس ظالم نے وہ کھول لیتا، کم سے کم کھولا بھی پکڑ کے ایسے کھینچا کان چر جاتا. یہ 10 محرم تھی، 10 محرم کان چر گیا، آواز دینے لگی پھپو پھپو. اس نے چھوڑ دیا اور جا کر کے سیدہ زینب کی گود میں گر گئی. پھپو اپنی بھتیجی کو سینے سے لگا کے سر سہلانے لگی. کہا بیٹی کچھ بھی ہو جائے مگر نانا کے دین کو زندہ کرنا ہے. اب تم بتائیے تم نانا کے دین کو زندہ کرو گے اگر ڈھول بجاؤ گے، نقارے بجاؤ گے، وہ کیا کیا تڑمڑیاں ہوتی، کیا کیا ہوتا. حلیم پکاؤ، بریانی پکاؤ، امام حسین پاک کے نام پہ لنگر. کئی مسجد ہے اگر اس میں پنکھا یا اے سی نہیں ہے، تمہیں اللہ نے دیا تو حسین پاک کے نام پہ اے سی لگا دو، حسینی اے سی ہو جائے گی. پنکھا لگا دو. کئی مدرسہ ہے تو مدرسے میں کتابیں دے دو، یا پورے سال کے ایک بچے کا خرچ دے دو. لو یہ حضرت علی اصغر کی طرف سے ایک بچہ حافظ قرآن ہو جائے. نانا بھی خوش ہو جائیں گے، نوازے بھی خوش ہو جائیں گے.